After analyzing the steps that are involved in problem-solving therapy, let us come towards another topic which basically talks about the orientation of the problem. It basically means that how do students perceive and how do they orient themselves with the problem that they are facing. Students جو ہیں ان کو اپنے مسئلے کے بارے میں کیسی آگاہی ہوتی ہے اور پھر وہ اس پر کیا عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے what is the attitude that students have towards their problem. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کا رویہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں they take their problems very seriously and they feel depressed about them as well. On the contrary, there are certain students who feel very lighter about their issues. They don't give them much thought. ان کا یہ خیال ہے کہ مسئلہ یا تو خود حل ہو جائے گا یا کوئی کر دے گا اور اگر نہ بھی ہو اور اس کو لے کر چلنا پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو طالب علم جو ہیں وہ مختلف رویوں کے ساتھ اسکول میں آتے ہیں اور ان کے جو رویے ہیں ان کی جو تراش خراش کرنے میں ان کے گھریلو ماحول کا بہت ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہے اس کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ مسئلوں کو کیسے لے کر چلتے ہیں. اگر مسئلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ٹیچرز ان کی فوری تشخیص کرتے ہیں فوری حل کی طرف لے کر جاتے ہیں then students begin to take issues very seriously. However, if students feel that the school does not bother about the problems, the school does not and the teachers they do not bother about the issues, then students may have different attitudes towards problems. However, it depends on the specific personality makeups of students of how they handle the problems. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے مختلف رویے ہیں ان رویوں کو جاننا بے حد ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کے رویوں کو جانیں گے تو ان کا مسئلہ حل کرنے میں اگر بچہ کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے یا ٹیچر کو رجوع کرتا ہے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ جب وہ کلاس روم میں پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے تو مسئلہ اگر کراپ اپ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی تشخیص فوری ہونی چاہیے. مسئلہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو آگے جا کر بڑا ہو سکتا ہے اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں سم ٹائمز دے فیل ویری ہیوی اباؤٹ دیئر ایشوز اینڈ پرابلمس. دے اٹیچ اے لاٹ آف فیلنگس ٹورڈز دیئر ایشوز. جب ان کی پرابلم اورینٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو اسپیسیفک تھاٹس اینڈ فیلنگز اباؤٹ دیئر ایشوز. جب ہم اسپیسیفک تھاٹس اینڈ فیلنگس کی بات کرتے ہیں تو بعض اسٹوڈنٹس بے حد پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. وہ گھبرا جاتے ہیں اور جب وہ گھبرا جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے باقی جو ڈیفینس میکانزمز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل دے may not be able to give appropriate attention to their academics. They may feel highly sensitive about issues. They may get scared of the slightest things. تو وہاں پر ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور وہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی تھاٹس اینڈ فیلنگز جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح فوری مدد ان کو فراہم کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے یا ان کو یہ اندازہ دلانا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں. What is their ability to solve their own problems? Sometimes students do not have the required ability to solve the problem and additional help has to be solicited. اگر یہ بات ہے تو وہاں پر ہیلپ لینی ضروری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے جانیں ان کو سمجھیں اور ایک پراپر فیڈ بیک میکانزم اسکولس میں ڈیولپ کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کو بر وقت شناخت کیا جائے اس کی تشخیص کی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. یہاں پر پیرنٹس کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اگر بچے گھر میں کسی مسئلے کا شکار ہیں تو وہ اسکول میں آ کر ٹیچر کو بتائیں تاکہ جوائنٹلی مسئلے کے حل کی طرف آیا جائے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا اور وہاں پر پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو جب ہم پرابلم اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسائل کو کیسے لیتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں.